بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لیڈر کارنر میں آپ کا میزبان اسد شہزاد۔ پاکستان کی 65% یوتھ کہا جا رہا ہے، لیکن یہ میرے خیال 80 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ 65 تو ہم پچھلے 4 سال سے نعرہ سن رہے ہیں، لیکن 4 سال میں بہت نوجوان ڈگری لے کے نکلا ہے، وہ بھی بے روزگار ہے۔ اور 4 سال پہلے 65 تھے، اب تو 70-80 سے بھی شاید کراس کر گئی ہے، وہ بے روزگاری کا شکار ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر نے آپ کے دروازے بند کر رکھے ہیں، گورنمنٹ سیکٹر پہ جاب نہیں ہے، اور ان حالات کے اندر نوجوان کیا سوچ رہے ہیں، نوجوان کی فکر کیا ہے، نوجوان کب اپنا مستقبل جو دیکھنا چاہتا ہے اس کو کب ملے گا۔ دوسرا یہ جی کہ ایک صدی میں داخل ہونے والا پاکستان کا نوجوان ابھی تک کیوں نہیں سمجھ سکا، ابھی تک پاکستان کے سسٹم میں نوجوان کو کیوں نہیں شامل کیا گیا۔ نوجوان نسلیں تباہ ہو گئیں، نوجوان نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کے بعد بات کریں گے کہ موجودہ الائنس PPG کے بارے میں کہا جا رہی ہے کہ یہ وائڈ ٹریڈ گروپ ہے جو نوجوانوں کا ہے، 3.5 سال اس کی عمر ہو چکی ہے، اور کیا اس گروپ نے پاکستان کے نوجوانوں کو کوئی تھوڑا سا ایج دیا ہے کہ وہ کیا آنے والے سالوں میں کچھ قیادتوں کو سنبھال سکیں؟ اس پہ بات کریں گے۔ میرے آج کے مہمان ہیں علی رضا، یہ ہیں جی رہنما الیکٹرانک مارکیٹ شاہ عالم لاہور۔ جی السلام علیکم علی بھائی، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے جی۔ علی بھائی، پہلا آپ سے سوال یہ ہے جی کہ 2.5 کروڑ بچے باہر ہیں، نہیں پڑھ پا رہے، بلکہ اب تو زیادہ ہو گئے ہیں، اور کروڑوں نوجوان ایسے ہیں جو کہ بے روزگار ہیں، منشیات بڑھ گئی ہیں، عادی ہو رہے ہیں، وہ کرمنلس ایریا میں ریشو نوجوانوں کی بہت بڑھتی جا رہی ہے۔ تو کہاں دیکھ رہے ہیں پاکستان کے موجودہ نظام تعلیم کو، کیا ہونا چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو تعلیم کا جو بجٹ ہے ہمیں اس پہ ڈسکس کر لینا چاہیے کہ ہمیں تعلیم کے بجٹ کو بڑھانا چاہیے، بچوں کو پہلے تعلیم کی طرف جو ہے وہ راغب کرنا چاہیے۔ ہمارے ملک میں سب سے مہنگی ہے تعلیم۔ آپ پرائیویٹ سیکٹرز کے اسکول دیکھ لیں، سرکاری اسکولوں کے حالات تو آپ کو پتہ ہے۔ اب کچھ میڈم CM نے انیشیٹو لیا ہے تو اس کو کچھ بہتری آ رہی ہے، لیکن ابھی بھی اس پہ کوئی 100% امپلیمنٹ نہیں ہو سکا۔ لہٰذا جو پرائیویٹ سیکٹرز کے اسکولز ہیں ان کی فیسز اتنی زیادہ ہیں کہ وہاں پہ عام آدمی کا بچہ پڑھ ہی نہیں سکتا۔ پہلے تو وہ اپنے پیسے لگا کے، اپنے ساری انکم لگا کے والدین اپنے بچوں کو پرائیویٹ سیکٹرز پہ پڑھاتے ہیں، پھر جو ہمارے پرائیویٹ ادارے ہیں وہ ان کو جاب نہیں دیتے ہیں۔ سرکاری اداروں میں جاب لینا آپ کو پتہ ہے بہت مشکل ہو چکا ہوا ہے۔ تو اس سینیریو میں ہمارے جو یوتھ ہے اس کی سوچ ایک ہی ہے کہ فٹافٹ یہاں سے ڈگری لی جائے، ڈگری کا حصول ہو اور پاکستان سے کوئٹ کر دیا جائے۔ باہر کے ملکوں میں آپ دیکھیں وہاں پہ تعلیم کو ترجیح دی جاتی ہے، تعلیم حاصل کرنے والے کو بعد میں اس کا اصل رزلٹ دیا جاتا ہے، اس کو اس کے حساب سے جاب ملتی ہے، اس کو روزگار ملتا ہے، اس کو اس حساب سے سیلری ملتی ہے۔ تو کیسے یوتھ جو ہے وہ سوچے گی کہ وہ پاکستان میں رکے؟ اس لیے آپ پچھلے 2-3-4 سال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈے بائی ڈے یوتھ باہر ہی جا رہی ہے۔ اس کا گول ہی ایک ہے جو وہ اچیو کرنا چاہتا ہے کہ پاکستان کو چھوڑنا ہے، کہیں UK، یورپ، USA، آسٹریلیا یا اور کسی کنٹری میں جا کے اسے جاب کرنی ہے، وہ یہاں پہ سرو ہی نہیں کرنا چاہتا۔ اسی طرح اگر آپ ینگ ڈاکٹرز کو دیکھ لیں، جس بھی آپ فیلڈ میں جائیں گے جہاں بھی یوتھ ہے اس کی سوچ پاکستان کی معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے یہ طے کر چکی ہے کہ اسے پڑھنا ہے جتنا بھی وہ پڑھ سکتا ہے اور اسے پاکستان سے کوئٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے کل کے نوجوان کو؟ دیکھیں، اگر نکلے گا جو تو ابھی تک انیشیٹو لیے گئے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، میرا نہیں خیال کہ اس میں نکلے گا، کیونکہ روزگار دینے کے لیے جو مواقع ہیں وہ کم ہیں، اور ٹیکسز کی صورت میں بچوں کی تعلیم کو مہنگا کیا جا رہا ہے، وہ معاملات زیادہ خطرناک ہیں۔ تعلیم سستی ہونی چاہیے، تعلیم سستی ہونی چاہیے۔ ہم آپ یہاں پہ دیکھ لیں، اگر ہم بکس وغیرہ لینے جاتے ہیں، اسٹیشنری لینے جاتے ہیں، ہماری تو وہیں سارے پیسے لگ جاتے ہیں۔ تو ہم پڑھیں گے کیا؟ ہم ٹیچرز کو کیا فیس دیں گے، ہم سکولز کو کیا فیس دیں گے، اور اس کے بعد جب ہم پڑھ کے نکلتے ہیں اور ہماری سیلری کیا لگتی ہے جی 25,000، 30,000، 40,000، اس میں تو گزارا نہیں ہوتا آج کے دور میں۔ کیا دیکھ رہے ہیں اگلے 5 سال میں؟ دیکھیں، ایک تو دہشت گردی ہماری فوج نے سنبھالی ہوئی ہے، اور دوسری معاشی دہشت گردی ہے۔ اگر اس کو بھی کوئی سنبھالے اور کنٹرول کرے
تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس خطرے سے باہر نکلا جا سکتا ہے. اگر معاشی دہشت گردی کو کنٹرول نہیں کیا تو پھر نقصان ہوگا. اس کو کیسے کور کر سکتے ہیں؟ اس کو کور کر سکتے ہیں روزگار کے مواقع دے کے. آپ یہ بے نظیر انکم سپورٹ میں پیسے دے رہے ہیں, آپ فلاں ٹیکس میں, یہ تو بیکاری بنانے والی بات. اگر آپ 700-800 ارب اس چیز میں, اس فنڈ میں دے رہے ہیں, اس 700-800 ارب کے آپ کچھ خاندانوں کو ایک سال میں کاروبار کے لیے پیسے دیں, ان کو کاروبار کے لیے کچھ خاندان سلیکٹ کر کے پہلے ان کا کاروبار, ان کا روزگار سیٹ کروائیں, تو آپ کو یہ بیکاری پن ختم ہو جائے گا. آپ کا خیال ہے کہ یہ پیسہ جو ہے چھوٹی چھوٹی انڈسٹری لگائی جائے, جی ان نوجوانوں کو راغب کیا جائے, جی بالکل, ان کو کہیں کہ آپ ادھر آئیں, جی بالکل ایسے ہی ہے, اس اس سے حالات بہتر ہوں گے انشاءاللہ. اب کوئی بھی نوجوان یہاں پہ فیکٹری تو بالکل نہیں لگانا چاہتا. ٹھیک ہے. فیکٹری کیسے لگائے گا؟ اس کو فیکٹری لگانے کے لیے ایک بہت بڑا کیپٹل چاہیے. کیپٹل کے بعد اس کو یہاں پہ 20 سے بھی زیادہ محکمے ہیں معذرت کے ساتھ جن کو اس کو فیس کرنا پڑے گا. باہر کے ملکوں میں, اب چین جیسا ملک ہے اور بھی ہیں جو فیکٹریز لگاتے ہیں, ان کو سٹارٹ میں فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, سبسڈائز اس کو آفرز کی جاتی ہیں کہ آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو بجلی کم ہوگی, آپ کو ٹیکس کم ہوگے. ہمارے یہاں پہ کہاں پہ ہے؟ ہمارے یہاں پہ جو فیکٹری لگانے کا سوچتا ہے اس سے پہلے اس کا ایک گریبان پہ ہاتھ ڈال دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ سوچا بھی کیوں. کیا اسی وجہ سے آپ کا جو یونٹس بند ہیں, بڑے یونٹس بند ہیں, انڈسٹری آپ کی بند گلی میں چلی گئی ہے؟ سر بند 40 ستارے نقصان دے رہے ہیں. ون ونڈو پالیسی ہونی چاہیے. دیکھیں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے اسد صاحب, ون ونڈو پالیسی ہونی چاہیے. جیسے آپ نے کسٹم میں ایک ون ونڈو, آپ نے لاہور کا ایک ادارہ ہے LDA, اس میں ون ونڈو کیا ہے. اسی طرح آپ کو جو انڈسٹریل کے معاملات ہیں, انڈسٹریز کے معاملات ہیں, وہ بھی ون ونڈو ہی کرنے چاہیے. آپ کے انوائرمنٹ والے وہیں پہ ہوں, آپ کے لیبر والے وہیں پہ ہوں, آپ کے ریونیو والے وہیں پہ ہوں, آپ کے ٹیکس کے سسٹم والے FBR وہیں پہ ہو. جب آپ ون ونڈو سہولت دیں گے تو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے تو لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور یہاں پہ انڈسٹری لگے گی. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا یہ بتائیے جی کہ ہم آتے ہیں آپ کی طرف. کہا جا رہا ہے جی کہ PBG ایک واحد جماعت ہے جس نے بغاوت کی فاؤنڈر سے, پھر اس کے بعد نوجوانوں کا ایک سیلاب آیا. یہ وہی صورتحال ہے جو کہ پاکستان کے عمران خان کی مثال دی جا سکتی ہے. تو آج آپ سمجھتے ہیں کہ PBG میں نوجوان جو ٹریڈرز ہیں اس کی جانے کی وجوہات کیا ہیں؟ وہ کیوں جا رہا ہے PBG کے اندر؟ PBG کیا دے رہی ہے آپ کو؟ اسد صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کا تھوڑی سی آپ کی سوچ کو کلیئر کرنا چاہوں گا کہ PBG میں جو لوگ آج ہیں یا جنہوں نے بنیاد رکھی تھی, انہوں نے فاؤنڈرز کے ساتھ بغاوت نہیں کی. آپ اس کو بغاوت نہیں کہہ سکتے. فاؤنڈرز کے کچھ معاملات جو ان کی سینئر لیڈرشپ کے تھے وہ ایسے تھے جنہوں نے مجبور کیا کہ ایک نئی جماعت کھڑی ہو. ٹھیک ہے, ان کی مانی نہیں انہوں نے, دیکھیں نوجوانوں کی نہیں مانی, نوجوانوں کی نہیں مانی. ٹھیک ہے. آپ پرانے طریقوں کو لے کے, آج AI کا دور ہے, آج ٹیکنالوجی کا دور ہے, اور آپ اگر پرانے اسی کو نیوز پیپر کو لے کے بیٹھے رہیں گے تو آپ کیسے چلا سکیں گے کسی کو؟ یوتھ ہے, آپ نے یوتھ کو کہیں نہ کہیں فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, آپ نے ان کو چیمبرز جیسے پلیٹ فارم میں لے کے آنا ہے. تو اگر آپ کسی کو ملیں گے نہیں, آپ اگر کسی کو کنوینئرس میں نہیں آپ کسی کو لائیں گے, لوگوں کو ایمبیسیڈرز کے ساتھ ملوائیں گے نہیں, تو کیسے کوئی اپنا کاروبار شروع کر سکتا ہے, کیسے کوئی فیسیلیٹیٹ ہوگا؟ تو پہلی تو آپ کی بات یہ ہے کہ بغاوت نہیں ہے, مجبوری تھی اور ضروری تھا کہ یہ سٹیپ لیا جاتا. اور جہاں تک اب بات ہے PBG کی, تو میں سمجھتا ہوں جو ہمارے چیئرمین ہیں علی حسام اصغر صاحب, ہم ان کی قیادت میں بہت ہی سیٹسفائی ہیں. اور ابھی میں نام نہیں لوں گا لیکن میں آپ کو کل کا واقعہ بتاؤں کہ ہمارے ہی ایک ایگزیکٹو کمیٹی ممبر کا کوئی پرابلم ہوا پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ, تو انہوں نے پرسنل پین لے کے اس کو سیم ڈے میں حل کروایا. ٹھیک ہے, نہ کہ ان کو چیمبر جانا پڑا, نہ کہ ان کو چیمبر کے چکر کاٹنے پڑے یا کسی ادارے کے بار بار کاٹنے پڑے. تو PBG اب مکمل طور پہ نوجوانوں کی جماعت ہے. چند ہمارے سینئر لیڈر ہیں اور بالکل وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں, لیکن انہوں نے کہیں بھی ہمارے ہاتھ یا ہمارے پاؤں نہیں باندھے ہوئے کہ آپ یہ کام یا یہ انیشیٹو آپ کسی پارٹی کے لیے لیتے ہیں تو اس میں وہ رکاوٹ نہیں بنتے. دوسرے گروپوں کے 6 گروپ ہیں آپ کے, دوسرے گروپوں کے مقابلے میں کتنے % سمجھتے ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ PBG واقعی نوجوانوں کی جماعت ہے؟ آپ گروتھ ریشو سے اندازہ لگا لیں, ہماری جوائننگ سے اندازہ لگا لیں کہ لوگ اب PBG کو پسند کر رہے ہیں, لوگ اب PBG کو جوائن کر رہے ہیں,
اور روز بہ روز مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے چیئرمین اور ہماری جو کور کمیٹی ہے وہ لوگوں کے کام کر رہی ہے. حقیقی جماعت ہے تاجروں کی. جو مسئلے تاجروں کے تھے جو حکومت عوانوں تک نہیں پہنچ رہے تھے وہ انڈیویجولی اس کو لے کے جا رہے ہیں. ایکسپورٹ کے معاملات ہیں وہ انڈیویجولی جا کے بیوروکریسی کے ساتھ ڈسکس ہو رہے ہیں, ایف بی آر کے آفیسرز کے ساتھ ڈسکس ہو رہے ہیں. اور نوجوان کو کیا چاہیے؟ اگر نوجوانوں کو یہ سہولت مل رہی ہے تو انہوں نے تو جوائن کرنا ہے, اور پی بی جی کی مقبولیت میں اضافہ ہونا ہی ہونا ہے انشاءاللہ. ایک اچھے نوجوان بزنس مین کا کیا رول ہونا چاہیے؟ ابھی ہم نے سارا پروگرام ماشاءاللہ اسی پہ کیا ہے. اچھے نوجوان بزنس کا جو رول ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ ایک تو اسے پڑھا لکھا باشعور ہونا چاہیے, اور اس کے بعد اسے رولز اینڈ ریگولیشن اور بائی لاز کا پتہ ہونا چاہیے, اور اسی طرح وہ لوگوں کو ٹیچ کرے, لوگوں کو سمجھائے. اور ہمیں سب سے پہلے جو ہے ہمیں کسی بھی چیز کی کلاسز نہیں دی جاتی, ہمیں اس کی تربیت نہیں دی جاتی. ہمارے پہ کوئی نہ کوئی قانون لاگو کر دیا جاتا ہے, تھوپ دیا جاتا ہے. اس کی تربیت, اس کے بارے میں آگاہی مہم یہ نہیں کی جاتی. یوتھ کے جو بھی نوجوان ہمارے بزنس مین لیڈر اب آ رہے ہیں آگے, ان کو چاہیے کہ وہ بھی اس میں انیشیٹو لیں اور پہلے تربیتی پروگرام کا آغاز کریں ہر ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے, تاکہ جتنے بھی یوتھ. ٹریڈ باڈیز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں یا اوور آل؟ میں اوور آل بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اچھی بات, جس میں ٹریڈ باڈیز بھی آتی ہیں. یہ تو میرے خیال میں کہ آپ کے سیاسی گروپوں کے اندر بھی یہ ایک کلاسز ہونی چاہیے. لاہور چیمبر کے اندر کم از کم ایک ایسا ہو کہ جو بھی دیکھیں, لاہور چیمبر میں اگر آپ سیاسی حوالے سے بات کریں تو لاہور چیمبر میں لوگ جو ہیں وہ اس چیز پہ کافی تربیتی پروگرام کر بھی رہے ہیں اور ہونے بھی چاہیے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ انا کا مسئلہ بنائے بغیر ہمیں کلاسز کا جو ہے وہ بندوبست کرنا چاہیے. جیسے چند لینگویج کورس ہو رہے ہیں, اسی طرح ہمیں جو کاروباری لاہور چیمبر میں, اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں چائنیز کا بھی کورس ہوتا ہے, شارٹ کورسز ٹائم بائی ٹائم وہاں پہ کروائے جاتے ہیں. تو ہمیں اسی طرح جو ہے وہ پہلے سے ہو رہا ہے, نہیں یہ کافی سالوں سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, کافی سالوں سے ہو رہا ہے, لیکن اس دفعہ پی بی جی کے الائنس میں اس دفعہ نہیں, روایات پہلے نہیں تھی. روایات نئے الائنس اور پی بی جی کے مقبولیت کی مد نظر اس چیز کو جو ہے وہ زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے اور اس چیز پہ زیادہ کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا یہ بتائیں کہ 2026 کا الیکشن سر پہ آ گیا ہے جی, پی بی جی کی کیا تیاری ہو رہی ہے؟ آپ تو لائنز میں ہیں, اس کے باوجود آپ اتنے مطمئن ہیں کہ اگر آپ اکیلے الیکشن لڑ تو جیت سکتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ہمیں اکیلے الیکشن, ہماری گروتھ بہت بڑھ گئی ہے, ہماری گروتھ بہت بڑھ گئی ہے الحمدللہ, لیکن ہمارا فی الحال نہ ایسی سوچ ہے, نہ ایسا کوئی پلان ہے, اور نہ ہی ہم اس پہ کوئی کام کر رہے ہیں کہ ہمیں علیحدہ الیکشن لڑنا پڑے. ہم انشاءاللہ الیکشن الائنس کے ساتھ لڑیں گے, ٹھیک ہے, اور الائنس کو طاقت دیں گے تاکہ ہمارے کل کو حکومتی ایوانوں میں کوئی بھی معاملات ٹیکس کے حوالے سے, آئندہ بجٹ کے حوالے سے ان کی سنوائی بہتر ہو سکے. ٹھیک ہے جی, اس کا تھوڑا کو وضاحت کریں گے؟ وضاحت یہی ہے کہ انشاءاللہ سنوائی اس طرح کی چاہتے ہیں کہ جو ٹیکسیز ہیں اس میں ریلیف دیا جائے. آپ ہمارے لوکل ڈپارٹمنٹ دیکھ لیں, اس میں پیرا ہے, ای پی اے ہے, ان سے بہترین طریقے سے ان سے گفتگو کی جائے, ان سے بحث و مباحثہ کیا جائے, ان کے معاملات مارکیٹوں میں لے کے جائے جائیں. مارکیٹ کے جو لیڈران ہیں چیمبر بلا کر ان کو, ان سے جو ان کی مسئلے ہیں وہ وہاں پہ ان کا ڈائریکٹ جو ہے وہ ان سے رابطہ کروایا جائے. یہ چیمبر کا کام ہے, اور یہ انشاءاللہ 2026 میں جب ہمارے چیئرمین انشاءاللہ پریزیڈنٹ آئیں گے علی حسام اصغر صاحب, تو اس کو مزید بہتر طریقے سے جو ہے نا وہ امپلیمنٹ کروائیں گے. مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, پیرا فورس کے بڑی الزامات ہیں, بڑی تباہی ہیں, اس حوالے سے بتائیے کہ پیرا فورس ایک ادارے کو جب بنا دی, ادارے کو بھی جب ادارے بنائے جاتے ہیں تو باہر بعد میں کبھی نقصان اس کے سامنے آ جاتے ہیں. کیا پیرا فورس کا قیام بہتر اقدام تھا حکومت پنجاب کا؟ دیکھیں, قیام بہتر تھا, ٹھیک ہے, لیکن جو اگلے اقدامات ہیں وہ بہتر نہیں ہیں. اس میں بھی چیئرمین پی بی جی علی حسام اصغر نے اپنی اسپیچ میں واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ ان کے ویب کیم لگایا جائیں, اور اس پہ میڈم سی ایم نے امپلیمنٹ بھی کروانا سٹارٹ کر دیا. ویب کیم لگ جائیں گے تو جو یہ الزامات ہیں پیرا کے اوپر وہ ثابت ہو جائیں گے کہ وہ پہلے ٹھیک تھے یا وہ اب ٹھیک ہیں.
اور اس میں جو بدتمیزی والا ایلیمنٹ نہیں بنی تھی اس وقت بڑا زبردست ہے، تاجر لاہوری تاجر کا کمال ہو گیا جناب. بیچ میں کیا ہوا؟ اب شدید اختیارات کا ناجائز استعمال، اختیارات کا. انہوں نے کیا؟ کون سے اختیارات جو ناجائز؟ دیکھیں کوئی بھی روزگار کمانے آتا ہے وہ چور تو نہیں ہوتا نا. آپ کسی کا آ کے گریبان پکڑ لیں اور آپ اس کو آ کے اس کی تذلیل کریں، ان کے جو ساتھ ہمسائے دکاندار بیٹھے ہیں اس کی تذلیل تو آپ کرنا آپ کا کام نہیں ہے. آپ فائن کر سکتے ہیں، آپ وارننگ دے سکتے ہیں، یا آپ جا کر قانونی کاروائی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی کے گریبان پہ ہاتھ ڈالیں گے تو اس کی تذلیل ہوگی، اس کا رد عمل آپ کو دیکھنا پڑے گا. تو جو درمیان میں معاملات خراب ہوئے ہیں اس کی وجوہات ہی یہی تھی کہ تذلیل کرنا سٹارٹ کر دی تھی پیرا نے. اچھا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو اندر جتنی مارکیٹ ہیں ایک بھی 6 گروپس ہیں، ان گروپس کی وجہ سے بھی زیادہ پیرا فورس کو فائدہ ہوا ہے، انہوں نے اس کو کھچوا دیا اس کو کھچوا دیا. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا امپلیمنٹ تو کہیں بھی نہیں ہوا. یہ سیاسی نعرہ، اختلافات تو ہر جگہ ہوتے ہیں، اختلافات تو ایک گھر میں بھی ہوتے ہیں، 2 بھائیوں میں بھی ہوتے ہیں، ان کو تو ہم ڈسکس نہیں کر سکتے. اختلافات تو ہر جگہ پہ ہے. تو جہاں پہ ایک گھر میں 10 لوگ نہیں اکٹھے رہتے، ہر بندے کی سوچ اختلاف کرتی ہے، وہاں پہ آپ ایک مارکیٹ جہاں پہ ہزاروں دکانیں ہوں، لاکھوں دکانیں ہوں، تو وہاں پہ گروپس میں اختلافات کیوں نہیں ہوتے؟ ہر بندے کی سوچ اپنی ہے، ہر بندے کی ذاتی سوچ ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی ادارہ ہے جو کسی کے کہنے پہ دوسرے بندے کی کھچائی کرے. اس وقت سب سے بڑی جو مارکیٹ ہے وہ شال مارکیٹ ہی ہے. جی لاہور کو لیڈ بھی کرتی بالکل ہے، پرانی صدیوں پرانی مارکیٹ ہے. بالکل ایسے ہی. اس کے مسائل کیا ہیں؟ ابھی بھی مسائل ہیں یا کچھ کم ہوئے ہیں، یا گروپس کی وجہ سے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں چھوٹے دکاندار سے بڑے دکاندار تک؟ دیکھیں اس میں مسائل تو کبھی حل کرنے کی طرف کوئی شاہ عالم کے آیا ہی نہیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ سب سے بڑی بات ہے واپڈا کا اتنا بڑا مسئلہ ہے، انفورسمنٹ کا بہت بڑا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، بلڈنگ میپس کا بہت بڑا مسئلہ ہے. حل کرنے کی طرف تو ابھی تک حکومتی نمائندہ کوئی بھی نہیں آیا، صرف پیرا کے علاوہ. پیرا نے ہماری روڈز کلیئر کروائی ہیں، ہماری سٹریٹس کلیئر کروائی ہیں، بس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. الزام پھر ہے کیا؟ مسائل کیا ہیں؟ آپ کہتے ہیں مسائل نہیں، مسائل تو بہت ہیں. نہیں، میں کہہ رہا ہوں مسائل ہیں. مسائل تو میں نے آپ کو بتایا، واپڈا کا ہے ہمارا سب سے زیادہ مین مسئلہ. ادارے آپ سے تعاون نہیں کرتے؟ ادارے آتے ہی نہیں ہیں تو تعاون کیا کریں گے؟ جب آپ اداروں کے پاس جاتے ہیں وہاں بھی تعاون نہیں ہوتا؟ وہاں بھی تعاون نہیں ہوتا. ادارے کیا ہونا چاہیے؟ میں پھر کہوں گا اس کے لیے ایک بورڈ بننا چاہیے جس میں تاجروں کے سٹیک ہولڈرز کو بھی اس میں بورڈ کا ممبر بنانا چاہیے. گروپس جو ہیں وہ سٹیک ہولڈر حکومت خود دیکھے کہ کس کی زیادہ سنوائی ہوتی ہے، کس کی بات، کون سے گروپ کی تاجر برادری بات زیادہ سنتی ہے، اور ہر مارکیٹ سے آپ کو 2-3 نمائندے لینے چاہیے. نہ کہ آپ شاہ عالم مارکیٹ میں لاکھوں دکانیں اور آپ چند 100 دکانوں کے 2-3 نمائندے لیں اور آپ ان سے زبردستی کوئی بھی فیصلہ یا کوئی بھی بیان دلوا کے آپ کہیں جی ہمارا سب کچھ ٹھیک ہو گیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ چاہ رہے ہیں کہ جتنے بھی مارکیٹس ہیں ان کے 2 نمائندے لے کے گروپ جی بنایا جائے، بالکل حکومت کے ساتھ بات کریں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. جو بڑھتے مسائل ہیں ان کے لیے بات کریں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ ٹریڈ باڈیز کا اپنا کردار نہیں ہونا چاہیے اس میں؟ ٹریڈ باڈیز کردار ادا کرتی ہیں، لیکن جب سنوائی نہیں ہوتی ہے تو پھر ہمیں روڈز پہ آنا پڑتا ہے. پھر روڈز پہ آتے ہیں تو حکومتی جو ایوان بالا میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پھر ہم برے لگتے ہیں. پھر وہ اندر ایک بات ہوتی ہے کہ جی یہ چور ہیں، یہ ٹیکس چور ہیں، یہ اس طرح کرنا چاہتے ہیں. لیکن جب آپ بات ہی نہیں سنتے، آپ ایک واپڈا والا ایس ڈی او آپ کے عام دکاندار کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، واسا والا بندہ ایس ڈی او آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. وہ کس طرح آپ کی بات سنے گا؟ کیونکہ آپ کے پاس یونٹی نہیں ہے. گروپس کو آپ کہہ رہے ہیں، اب آپ کی بات کا میں جواب دیتا ہوں کہ ہمارے گروپس میں بھی یونٹی نہیں ہے. اس میں یونٹی ہونی چاہیے، یونین نہیں ہونی چاہیے، یونٹی ہونی چاہیے. پوری دنیا کا یہ سلوگن ہے کہ کام وہاں پہ ہوتے ہیں جہاں پہ یونٹی ہو، یونین نہیں. ہم یہاں پہ یونین بناتے ہیں، 20-25 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں آل ان آل ہم ہیں، اور اسی وجہ سے ہمیں ادارے بلیک میل بھی کرتے ہیں اور کام بھی نہیں کرتے. یعنی کہ تاجر بھی بلیک میل ہو رہا ہے؟ جی بالکل ایسے ہی. اور اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے؟ جی لیڈرشپ نہیں ہے. لیڈرشپ نہیں ہے. کیسی لیڈرشپ چاہتے ہیں آپ؟ لیڈرشپ چیمبر کے حوالے سے جو موجود ہے، لیڈر بہت ہیں، 6 گروپوں کے اتنے بڑے بڑے لیڈر میدان میں کھڑے ہوئے ہیں. سر خود ساختہ لیڈرز. کیا یہ صرف ووٹ کے لیے آپ سے وعدے کرتے ہیں، اس کے بعد آپ سے ملتے نہیں ہیں؟ سر یہ تو 2-3 سال جب تک الیکشن نہیں آتا کوئی ملنے نہیں آتا. گروپس کی بات کر رہے ہیں؟ جی گروپس کی بات کر رہے ہیں. خود ساختہ لیڈر ہیں، کسی عوامی نمائندے نے ان کو لیڈر
نہیں بنایا ہوا. یہ خود ساختہ لیڈر ہیں. وہ خود ساختہ جو لیڈر ہوتے ہیں انہوں نے کسی کے لیے کیا کرنا ہے اپنے ذاتی مفاد کے لیے. بھی آ رہا ہے آپ نے خود ساختہ کہا تھا, آپ کا ٹریکا بھی اس میں آ رہا ہے, کیا بھی ہے, ونرل بھی ہے, دوسرا اپنا پروگریسو بھی ہے. نہیں دیکھیں, پروگریسو نے اپنا ووٹ لیا ہے اپنی جماعت کا, پیاف نے ان کے ممبرز مارکیٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے اپنا ووٹ لیا ہے, پی بی جی نے اپنا ووٹ لیا ہے, ایون کہ اپوزیشن جماعت جس کا ہم سابقہ حصہ رہ چکے ہوئے ہیں انہوں نے بھی جو ووٹ لیا تھا اس کی تعداد بھی 2200-2300 تھی, وہ بھی عوام کا ووٹ لے کر ہی اپوزیشن والی سائڈ پہ آئی ہے. ہارنا اور جیتنا دو الگ چیزیں, لیکن ووٹ لے کر آنا یہ حقیقی نمائندگی ہے. ہاں, ان کو انیشیٹو لے کے ان کو امپلیمنٹ کروانا چاہیے, اداروں سے بات کر کے ان کو امپلیمنٹ کروانا چاہیے. آخری سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پھر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہم کلین سویپ کریں گے, وہ کون سی چیزیں جو کلین سویپ ہوگا, مجھے کو تھوڑی وضاحت کر دیں گے, کیونکہ اب اپوزیشن بھی جو ہے وہ بھی میدان میں بڑے پاور کے ساتھ اتر رہی ہے, اور وہ بھی کہہ رہی کہ ہم آسانی سے اب جیتنے نہیں دیں گے, ہم بھی جیتیں گے اور جیت کی بنیاد ہم بھی رکھیں گے. کہاں دیکھ رہے ہیں آپ 2026 کے الیکشن کو؟ دیکھیں اسد صاحب, اپوزیشن کا تو میں صرف یہی کہوں گا کہ وہ چند لوگوں کا ایک جو بند کمرے کی سیاست ہے نا, وہ آج بھی وہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ بھی ایک چیز ہمارے کلین سویپ کو بڑا سموتھ راستہ دے دے گا. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ ہے کہ پی بی جی جیسے گرو کر رہی ہے, یوتھ کے لیے کام کر رہی ہے, یوتھ کے تمام بزنس مین کے لیے وہ آگے بڑھ چڑھ کے ہر وقت اویلیبل ہوتے ہیں, ایک یہ بھی وجہ بنے گی ہمارے کلین سویپ کی. دوسری بات یہ ہے کہ 2 سالہ دور میں جتنی ماشاءاللہ چیمبرز میں میٹنگز ہوئی ہیں اور حکومتی اداروں کو, افسروں کو بلا کر ان سے سارے معاملات کیے گئے ہیں, یہ انشاءاللہ بہترین وجہ ہوگی کہ ہم کلین سویپ الائنس کرے گا اس دفعہ بھی. جی علی رضا, آپ کی آمد کا بہت شکریہ. اسی بات کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.